وہ اپنی حیات زندگی لکھتے تھے۔ علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، مفتیان اکرام بھی ہیں جی۔ جب مولویت پڑھائی جاتی ہے سب سے پہلے فارسی پڑھائی جاتی ہے۔ اب تو فارسی کا نظام جی ختم سا ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ عربی قواعد کی جو کتابیں ہیں، میزان الصرف ہے، نحومیر ہے، علم الصیغہ، یہ فارسی میں ہے۔ اب اس وقت یہ تمام کتابیں اردو میں آ گئی ہیں، اس لیے ہمارے طلبہ فارسی سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے فارسی میں طالب علم کو 3 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان میں ایک کریمہ ہے جو شروع میں پڑھائی جاتی ہے، گلستہ ہے، بوستہ ہے، یہ 3 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبولیت کا اتنا شرف بخشا ہے کہ فارسی کی اور کسی کتابوں کو اتنا نہیں ہے۔ تو شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ نے جو گلستہ جو لکھی ہے اور جو بوستہ جو لکھی ہے، ان دونوں کتابوں میں انہوں نے اس میں اپنی حیات اور زندگی کے واقعات رقم فرمائے لکھی ہیں۔ تو یہ ان کی حیات ان کی زندگی ان کی سوانح ہیں۔ تو پہلے محدثین کا، بزرگان دین کا یہی اصول تھا کہ وہ خود لکھتے تھے، اور دوسروں کے لکھنے میں اور خود لکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنے حیات، اپنے حالات اور اپنے واقعات لکھے گا تو جتنے جذبے کے ساتھ لکھے گا، جتنے شوق کے ساتھ لکھے گا، دوسرا اس کو بالکل ادا نہیں کر سکتا۔ اب جس فکر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جو الفاظ وہ لا سکتا ہے، دوسرا نہیں لا سکتا۔ تو یہ حیات کا جو معاملہ ہے، سوانح حیات کا، یہ بزرگان دین کا خود لکھنے کا بھی رہا ہے اور بعد والوں نے بھی لکھا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ بھی لکھی ہے جو کئی جلدوں میں ہے۔ اسی طرح سے ابھی ان کے نواسوں کا انتقال ہوا، مولانا شاہد صاحب کا، میں نے سنا ہے کہ وہ انتقال سے چند ماہ پہلے اپنی مکمل حیات انہوں نے لکھی اور اس کا ٹائٹل لگوایا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ حیات لکھنے کا جو سلسلہ ہے یہ نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے۔ اور حیات لکھنے کا مقصد جو ہوتا ہے صرف معلومات نہیں ہوتا، علم کی جانکاری مقصد نہیں ہوتی جی، بلکہ حیات لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین کے جو حالات اس میں لکھے گئے ہیں، ان کے معمولات جو اس میں لکھے گئے ہیں، ہم ان کو اپنے عمل میں لائیں، اور جن چیزوں سے صاحب حیات نے اپنی زندگی میں جن چیزوں کو کرنے کا ارادہ کیا ان کو کیا، اور مزید ارادے کیے، تو اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان اعمال کا ارادہ کرنا چاہیے۔ جس طرح سے پڑھائی کے دوران علماء اکرام نے اپنے مجاہدات لکھے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب دارالعلوم میں داخلہ لینے کے لیے گئے تو دارالعلوم والوں نے منع کر دیا، کہنے سننے سے یہاں تک کہ بات آئی کہ داخلہ تو ہو جائے گا لیکن کھانے کا انتظام نہیں ہوگا۔ لیکن علم کی قرآن ایسی تھی، انہوں نے کہا کہ پڑھنے کی اجازت مل جاوے، کھانے کا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاوے گا۔ پیر فقیر ذوالفقار دامت برکاتہم نے یہ واقعہ دارالوقف میں جو ان کا بیان ہوا تھا اس میں سنایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دیوبند میں کھانے کا انتظام فرما دیا، داخلہ ہو گیا تو ایک کسی صاحب کا انتقال ہو گیا، گھر والوں نے وہاں مدرسے میں جا کر کہا کہ 40 دن تک ہمیں ایک بچہ دے دیجیے جو ہمارے گھر کھانا کھائے گا۔ جی اس طریقے سے ان کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ تو سوال حیات کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف معلومات حاصل کرنے کا نہیں ہوتا، بلکہ صاحب حیات کے جو اس میں معاملات ہیں، جو فکریں ہیں، جو قرآن ہیں، جو ان کے ارادے ہیں، ان پر عمل کرنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے محترم بزرگوں دوستوں۔ تو اسی طرح سے اور جتنی سوانح حیات لکھی گئی ہیں انہی میں سے یہ مختصر سی بہت ہی میں تو اسے سوچ رہا تھا کہ کافی ضخیم ہوگی، کیونکہ حضرت والا کا تعلق پڑھنے دین کا بہت لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے جی، اور ایسی درسگاہ سے آپ نے علوم حاصل کیے، ایسے اساتذہ سے آپ نے پڑھا کہ ان کا اب ثانی نہیں ہے محترم بزرگوں دوستوں جی۔ جامعہ مفتاح العلوم میں آپ نے پڑھا، حضرت جی سے براہ راست کچھ اسباق پڑھے ہوں گے، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے مولانا عبد الواجد صاحب، چچا میاں صاحب، ان کا کچھ تعارف، ان کا تذکرہ آنا چاہیے تھا۔ کاندلی کی درسگاہ میں مدرسۃ نصرت الاسلام میں آپ نے پڑھا، مولانا عبد الجلیل صاحب۔ اس طریقے سے یہ بہت لمبا حضرت والا کا ایک نظام ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ بس اسی پر میں اپنی بات کرتا ہوں، جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔